لاہور میں کتے کے کاٹنے سے ایک بزرگ شخص ہاشم نامی بزرگ شخص کی میو ہسپتال میں ڈیتھ کا معاملہ ہے۔ تو کتے کے کاٹنے سے ریبیز پھیلنے پر ان کے دماغ پہ اثر ہوا اور وہ 1 ماہ ہسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ گڑھوں میں گر جانا اور دیگر مسائل کے ساتھ ساتھ کتوں کے کاٹنے کا بھی مسئلہ سندھ میں، خیبر پختونخوا میں، اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں بھی دن بدن جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو یہ آوارہ کتوں کی تلفی یہ حکومت کے لیے، انتظامیہ کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ سندھ میں تو معاملات پر آئے روز گڑھوں میں گر کر اموات ہوتی ہیں، اور دیگر مسائل، روڈ کے مسائل، ان کو تو ہم اجاگر کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے مسائل پر ہم بات تو کرتے ہیں، لیکن ہمیں پنجاب کے مسائل پر بھی بات کرنی چاہیے۔ لوگ مطلب سیاستدان تو ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جج کیا ہوگا کہ زیادہ تر سندھ اور خیبر پختونخوا کے مسائل کو زیادہ تر اجاگر کیا جاتا ہے۔ کوئی ایک مسئلے کو پکڑ کر ہم اس پر گھنٹوں گھنٹوں بات کرتے ہیں۔ تو ہمیں پنجاب کے مسائل پر بھی بات کرنی چاہیے، اور پنجاب میں بھی گڑھوں میں گر کر اموات ہوتی ہیں، کتوں کے کاٹنے کے واقعات پیش آتے ہیں، تو ہمیں اس پر بھی بات کرنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف دیگر معاملات میں اچھا پرفارم کر رہی ہیں، لیکن اس معاملے پر بھی ان کو توجہ دینی چاہیے، کیونکہ یہ ایک سیریس مسئلہ بن رہا ہے آوارہ کتوں کا۔ تو ہمیں اس پر ڈیٹیل جو ہے وہ دیکھنا چاہیے، اور اس پر پالیسی میکنگ کرنی چاہیے، اور ایک لانگ ٹرم پالیسی بنانی چاہیے کہ آیا ہم ان آوارہ کتوں کی تلفی جو ہے وہ کیسے ہم ممکن بنا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے تو ان کو زہر دے کے مارنا، گولی مار دینا، جال بچھا کے پکڑنا، اور ان کو گڑھوں میں پھینک دینا، نالوں میں پھینک دینا، ایسے واقعات تو پیش آئے، اور وہ یہ معاملات جو ہے یہ کورٹ تک بھی گئے۔ تو کورٹ نے اس پر ڈیٹیل ڈیسیژنز دیے۔ اخلاقی جو ہے اقدار ان کے خلاف ہے کہ ہم کسی جانور کو گولی مار دیں یا زہر دے کے مار دیں، لیکن اس کے برعکس عدالت نے کہا گیا کہ اس کے برعکس جو ہے ہمیں اقدامات کرنے چاہیے، جو مطلب کہ ان کے حوالے سے ایک سافٹ پالیسی اپنانی چاہیے، تاکہ ان کو گولی نہ مارنی پڑے، زہر دے کے مارنا نہ پڑے۔ تو یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دنیا کے دیگر ممالک کا بھی مسئلہ بن چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بھی اس مسئلے سے نکلنے کے لیے اقدامات کیے، پالیسی بنائی۔ ترکیہ میں اگر دیکھیں آپ، تو انہوں نے بھی، پرتگال دیکھیں، ہالینڈ، اور ان میں بھی جو ہے وہ تھائی لینڈ میں بھی یہ مسئلے تھے۔ تو انہوں نے اپنی عوام کو بچانے کے لیے اور دیگر ان جانوروں کی جو ہے وہ تلفی کے لیے ایک لانگ ٹرم پالیسی بنائی، اور ایک سافٹ پالیسیز کا جو ہے وہ اجرا کیا۔ تھائی لینڈ میں جو ہے وہ سوئی ڈاگ فاؤنڈیشن جو ایک این جی او تھی، اس نے حکومت کے ساتھ مل کر کام کیا، تو اس مسئلے سے جو ہے وہ انہوں نے چھٹکارا پایا۔ اور پرتگال میں دیکھ لیں اور ہالینڈ میں دیکھ لیں، انہوں نے بھی یہی پالیسیاں اپنائی کہ وہ لوگ ویکسینیشن کریں کتوں کو، تاکہ ان کتوں کی جو ہے نا وہ آگے آبادی نہ بڑھے، تاکہ وہ دیگر مسائل کے، کیونکہ یہ کتے زیادہ تر کس پہ ہوتے ہیں، یہ جو ویسٹ ہوتا ہے، کچرا ہوتا ہے، ہم جو کھانا کھا کے باہر پھینک دیتے ہیں، وہ ان کی جو ہے وہ غذا ہوتی ہے۔ جب ہم یہ چیزیں باہر پھینکیں گے تو کتوں کے جو ہے وہ آبادی میں آ جانا، اور وہ اس کھانے پر آتے ہیں کھانا کھانے کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہمیں گندگی جو ہے، یہ ویسٹ ہے جو ہم کھانا جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، باہر پھینک دیتے ہیں، آدھا کھا کے پھینک دیا، تو یہ کتوں کی غذا ہے، اس پر سب سے پہلے قابو پانا چاہیے۔ ستھرا پنجاب اتھارٹی کام تو کر رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لاہور میں آپ دیکھیں کئی جگہ پہ، اندرون لاہور چیک کریں، کئی کی جگہ پہ جو ہے وہ گڑھے ہوں گے، کچرے کے ڈھیر ہوں گے، جو ہے وہ گندگی ہوگی۔ تو اس کی جو ہے وہ سب سے پہلے ہمیں اس پہ اقدامات کرنے چاہیے کہ ہمیں سب سے پہلے کچرا اٹھانا چاہیے، تاکہ کیونکہ یہ کتے جو ہیں یہ کچرے پر آتے ہیں، ویسٹ پر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہم یہ جو ڈرم وغیرہ ہیں جو روڈ کے کنارے رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں یہ بھی اٹھانے چاہیے۔ گند کی جو ہے وہ کہیں ایسا کچرا کنڈی ایسی جگہ پہ ڈمپنگ پوائنٹ بنانے چاہیے، تاکہ یہ شہر سے، آبادی سے تھوڑا دور ہوں۔ تو دیگر ممالک سے بھی ہمیں سیکھنا چاہیے، انہوں نے کیا پالیسی اپنی جو ہے وہ نافذ کی، اور ان کتوں کی تلفی سے جو ہے وہ بچ سکیں، اور وہ بچے، اور کئی حد تک جو ہے وہ قابو پایا۔ ترکی میں دیکھ لیں جا کے، ہالینڈ میں دیکھ لیں، پرتگال میں دیکھ لیں، تھائی لینڈ میں دیکھ لیں، تو انہوں نے ایسی پالیسیز اور لانگ ٹرم پالیسیز اپنا کر تو یہ ان کتوں سے جو ہے وہ چھٹکارا پایا، کیونکہ یہ مسئلہ ہے، یہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ جنوبی پنجاب والی سائڈ دیکھیں تو آئے دن جو ہے وہ خبریں آ رہی ہوتی ہیں، جی پاگل کتے کے کاٹنے سے فلاں شخص زخمی، فلاں ڈیتھ، جیسے میو ہسپتال کا یہ ڈیتھ ہوگی۔ تو یہ ہمیں لانگ ٹرم پالیسی بنانی چاہیے، یہ نہیں کہ 5 سال ایک گورنمنٹ رہی یا 3 سال ایک گورنمنٹ رہی اور وہ پالیسی بنائے، اور اگلی گورنمنٹ آ کے اس پالیسی کو ریورس کر کے نئی پالیسی لانچ کر دے۔ اس طرح جو پالیسی بنی ہوتی ہے وہ بھی افیکٹ کرتی ہے، وہ بھی متاثر ہوتی ہے اس سے،
اور جو اصل جو مطلب کہ گراؤنڈ پر کام کر رہا ہوتا ہے ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے. تو ہمیں ایک اس حوالے سے بھی لانگ ٹرم پالیسی جو ہے وہ بنانی چاہیے تاکہ ان کی بر وقت تلفی اور سافٹ پالیسی ہو، تاکہ اس سے کتوں کو گولی مارنا یا زہر دینے والا بھی کام ختم ہو جائے، اور ان کی جو ہے وہ تلفی بھی بر وقت ہو سکے تاکہ ان مسائل سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے.